فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بڑے کہا کرتے تھے سچ کو آج کوئی نہیں، مالک کائنات بھی اعلان کر رہا ہے میرا بندہ سچ بولیو، سچ کو آج کوئی نہیں، دنیا میں بھی عزت دلائے گا اور آخرت کے اندر بھی تجھے مالک کے دربار میں میرے دربار میں کامیابی دلائے گا، وگرنہ دنیا کے اندر تیری زندگی جیسے گزرے گی یہ تو تجھے پتا مجھے پتا، میرے بندہ اگر مرنے کے بعد میرے پاس آئے گا جو تجھے لینے والے ہیں وہ تیرے اعمال کو نہیں دیکھیں گے، تیرے منہ کو سونگیں گے، اگر سچائی کی خوشبو آئی تو تجھے لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لیں گے، اور تیرے اندر سے اگر جھوٹ کی بدبو آئی بد کرداری کی آئی تو میرا بندہ تجھے آسمان پر کوئی فرشتہ لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں معیار کپڑوں سے بنتا ہے، دنیا کی زندگی میں معیار میرے پیارو اللہ اکبر مکان سے، پیسے کی چمک سے، زمین زراعت سے بنتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کا کردار انسان کے اخلاق سے بنے گا، اس کی سچائی سے بنے گا، جتنا زبان پہ سچ ہوگا اس کے ایمان کی اس کے اعمال کی قدر بھی اتنی کی جائے گی، اور جتنا ایمان پر میرے عزیزو جھوٹ کے اپنے کردار پہ جھوٹ کے پردے ڈال کے آیا تو مالک کائنات نے ملاقات سے پہلے اپنے سامنے کھڑا کرنے سے پہلے اس آدمی کی وقت کو اس کی حیثیت کو بتا دیا، فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین، فرمایا جھوٹ بولتا ہے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں لعنت ہے، بتا جو جھوٹ بول کے آوے گا میرے سامنے کھڑے ہو کے میرا سامنا کیسے کرے گا۔ حکومتوں کے اندر جھگڑے آج میرے عزیزو جھوٹ سچ کی بنا کے اوپر ہو رہے، ہمارے میرے عزیزو جن کو ووٹ دے کے ہم ان کے معیار کے مطابق انتخاب میں کامیاب کرتے ہیں، آج میرے عزیزو دوسری مرتبہ ووٹ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، برادری کی برادری دوسری جماعت بدل رہی ہیں، جھوٹ کے اوپر وعدے کچھ کر کے گیا تھا وفائیں کچھ نبھا رہا ہے، میرے عزیزو بیٹے نے باپ سے وعدہ کچھ اور کیا تھا، باپ نے بیٹے سے وعدہ کچھ اور کیا تھا، شادی کی پہلی رات لال جوڑے میں اور یہ اچکن پہن کے شیروانی پہن کر اتنا بڑا کلا پہن کر پھولوں والی سیج کے اوپر بیٹھ کر اس نے کچھ وعدہ بیوی سے کیا، بیوی نے کچھ وعدہ اس سے کیا، لیکن دونوں کے وعدے میں جھوٹ تھا، بددیانتی تھی، بدنیتی تھی، نتیجہ کیا نکلا، اس کا جنازہ ناراضگی میں گیا، اس کا جنازہ بھی گھر سے ناراضگی کے اندر گیا ہے۔ فرمایا لوگوں جب امت پر یہ وقت آ جائے بیوی شوہر کے سامنے جھوٹ بولنے لگ جائے، شوہر بیوی کے سامنے جھوٹ بولنے لگ جائے، بیٹا باپ کو جھٹلا دے اور ماں کو بیٹی باپ اولاد جھوٹا کر دے، تو او لوگوں انتظار کرو، سوچ سمجھ کے آنکھیں بند کر کے اسی والے کمرے میں سوئیو، یوں نہ ہو صبح جب تیری آنکھ کھلے تو لوگ تجھے قبرستان کی طرف لے کے جانے لگ جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس بندے سے اللہ بات ہی کرنے کو تیار نہیں جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر کوئی نہیں، خشیت الہی کا اظہار ہوگا تو خدا کے گھر کی طرف 5 نمازوں میں چل کے آئے گا، اذان سن کر سب کچھ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، خدا کے آگے سجدہ کرنا میرے عزیزو سجدے کا انکار کرنا مشکل ہو جائے گا، اگر خشیت الہی کا اظہار دل کے اوپر ہو گیا کردار بھی بنے گا ایمان بھی بنے گا، پھر زکوٰۃ دینا بھی آسان ہو جائے گا، اپنی زراعت میں سے عشر دینا بھی آسان ہو جائے گا، جب ڈر ہی دل کے اندر ختم ہو گیا تو میرے عزیزو اللہ کا ڈر نکل جائے گا، تو پھر میرے عزیزو دنیا کی زندگی تجھے میرے عزیزو خدا کی قسم بیکار سی لگے گی، پھر اگر اللہ کا ڈر نکل گیا اس سے رشتہ ٹوٹ گیا، اس کے حبیب سے تعلق ٹوٹ گیا تو روئے زمین پر خدا کی قسم انسان اور کتے کی حیثیت برابر خدا کر دے گا۔ جس طرح کتا روڈ کے اوپر مرا پڑا ہوتا ہے اس کا وارث کوئی نہیں، اسی طرح میرے عزیزو خدا کا نافرمان پڑا رہے گا، اس کا وارث نہ زمین والا بنے گا نہ آسمان والا بنے گا۔ اسی لیے میرے پیارو دکان سے مکان سے کاروبار سے مویشی ڈھور سے زراعت سے منع نہیں کرتے، اپنے بال بچوں میں بیٹھنے سے منع نہیں کرتے، دوست یاروں سے منع نہیں کرتے، 24 گھنٹے میں کیا اتنا بھی وقت میرے پاس نہیں نکل سکتا کہ تنہائی میں بیٹھ کر ہم اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے ملاقات کر لیں، کہ آپ کے میرے علاقے میں، کیا آپ کے میرے محلے میں، کیا آپ کی میری بستی میں تحصیل میں، آپ کے میرے علاقے میں، آپ کے میرے ضلع کے اندر کوئی ایسا نہیں جو اللہ والا ہو، حقیقت کے اندر اللہ والا ہو، اور اللہ والے کی پہچان کرنے میں 2 چیزوں کا خیال کرنا، اللہ والے کی پہچان ہوا کرتی ہے چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، اس کا بولنا کردار دیکھو تو آمنہ کا لال یاد آ جائے، وگرنہ میرے جیسے بڑے پھر رہے
جھوٹ پر زندگی گزر رہی ہے، اثر چہرے پر، اثر لباس پر، اصل کردار پر۔ حلال کمائی ہے، اللہ اکبر، کولو کے بیل کی طرح صبح سے لے کر رات تک جتا ہوا ہے، لیکن اس وقت میرے چاند حالت یہ بنی ہوئی ہے جو کمائی کھا رہے ہیں حلال کی، حلال کمائی کوشش کر رہا ہے گھر لے کے آ رہا ہے، لیکن نحوستیں اتنی پڑی ہیں، پکانے والی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، کھانے والوں کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ مولانا وہ کیسے؟ وقت کا بادشاہ نوشیروانہ دل تھا، اپنی سلطنت کے اندر سیر کے لیے نکلا، راستے میں ایک انار کا باغ آ گیا، پہچانتا نہیں تھا، بیس بدل کے نکلا، مالی کو بادشاہ کی پہچان نہ ہوئی، بادشاہ کو مالی کی پہچان نہ ہوئی۔ یہ باغ میں پہنچے، کہنے لگے فقیر ہوں، صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر ایک پانی کا پیالہ پلا دے، میں پردیسی بابو، میرا یہاں رشتہ دار کوئی نہیں، میرا مکی مکان کوئی نہیں۔ مالی کو ترس آیا، اس نے کہا غریب آدمی ہے، لباس کردار سے کپڑے پگڑی سے دیکھا، غریب آدمی ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، اس نے زندگی میں انار پینے کا تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اس نے درخت کی ٹہنی سے انار توڑا اور اس کا رس نکال کر بادشاہ کے سامنے، نوشیروان کے سامنے کر دیا۔ بادشاہ وقت نے گھونٹ بھر بھر کے لیا، کتنا میٹھا رس ہے، کتنا میٹھا شربت ہے، کتنا میٹھا انار کا رس ہے، اللہ اکبر۔ کون سی کھاد ڈالتا ہے، کس وقت پانی دیتا ہے، کون سا سپرے ڈالتا ہے، کون سا بیج ڈالتا ہے، کہتا بات کھاد کی نہیں، سپرے کی نہیں، بیج کی نہیں ہے، اس حکومت کا جو حکمران ہے وہ نیک اور نیک نیت ہے، جس کی نیت کا اثر عوام پر بھی پڑ رہا ہے اور پھلوں کے اوپر بھی پڑ رہا ہے۔ نوشیروان نے جب پانی وہ شربت پی لیا، فوراً کا دل کے اندر خیال آیا کہ میں اپنے شاہی محل میں جاؤں گا، میں سرکاری اعلان کروں گا کہ یہ باغ شاہی تحویل میں دیا جائے، میں اور میرے بچے، میرے خاندان والے اس انار کو کھائیں، اس کا رس استعمال کریں، کسی غیر کو اجازت نہیں۔ نوشیروان نے دل کے اندر کا، زبان سے نہیں کہا، پیچھے کوئی ٹیلی گرام خط نہیں لکھا، آگے مالی کو نہیں کہا، اس کے بعد کسی کو انار توڑ کے نہیں دینا۔ جاتے ہوئے کہنے لگے میاں پتہ نہیں زندگی دوبارہ یہاں لاوے یا نہ لاوے، مجھے ایک پیالہ انار کے رس کا اور پلا دے۔ مالی کو پھر ترس آیا، اس نے انار کا رس نچوڑا اور نوشیروان عادل بادشاہ کے سامنے کر دیا۔ اس نے پیالہ انار کے جوس کا منہ کے لگایا، اتنا ترش تھا، اتنا کڑوا تھا، ذائقہ بدل گیا، رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ حلق بھی کڑوا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نوشیروان اس مالی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے باغ بدل گیا یا درخت بدل گیا؟ کہ باغ بھی وہ، درخت بھی وہ۔ بتا کیا ہوا؟ کہ پہلے انار کا رس پیا تھا، اتنا میٹھا، اتنا پیا، اب پیا اتنا ترش ہے۔ کہ درخت بھی وہ، باغ بھی وہ، ٹہنی بھی وہ، پہلے آگے والا انار توڑ کے لایا، اب پیچھے والا توڑ کے لایا، پہلے پیا تو میری میٹھا رس تھا، اللہ اکبر، اب پیا تو پانی اس کا ترش ہو گیا، کڑوا ہو گیا۔ بات انار کی نہیں ہے، لگتا ہے حکومت کے بادشاہ کی نیت کے اندر فتور آ گیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو اس وقت ہمارے سربراہ ہیں ان کی نیت ہمارے بارے میں اچھی ہے کہ خراب ہے؟ جب میرے عزیزوں ان کی نیتیں اللہ جل شانہ کے دربار میں جب ان کی نیتوں کا اثر اچھا نہیں جا رہا تو ان کی نیتوں کی وجہ سے عوام کے اوپر اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ میرے عزیزوں مویشی بیمار ہو گئے، مویشیوں پہ بیماری، زراعت پہ بیماری، ہمارے غلوں پہ بیماری، ہمارے کاروبار کے اوپر بیماری ہے۔ اس کا واحد حل ہے میرے پیارو، خدا کی قسم، اقوام متحدہ کو اپنے تابع کرنے سے، ان کے آگے، ورلڈ بینک کے آگے ہاتھ جوڑنے سے، پوری دنیا کے مسلم ممالک یا غیر مسلم ممالک کے آگے جھولی پھیلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ سارے مسئلوں کا اللہ کو رو کے دکھانے سے ہوگا۔ جب اللہ کو ہم نے رو کے دکھا دیا، رب کعبہ کی قسم، پھر آسمان وہ موتی برسائے گا جو میری چاہت ہوگی، زمین وہ غلے نکال لیں گے جو اللہ ہماری مرضی کے مطابق عطا فرمائے گا۔ یہ تو احسان مانو حضور کا صدقہ ہے، یہ تو احسان مانو کہ اللہ کے نبی کا صدقہ ہے۔ ابو جہل، اور صدقہ کا بھائی حضور تو دنیا سے چلے گئے، اب کون سا صدقہ؟ ابو جہل اپنی پوری جماعت کو لے کے مکہ پاک میں آ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم پاک میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ ابو جہل نے حضور کا چہرہ اپنے سرداروں کے سامنے دیکھا اور اس نے کیا کہا؟ اللہ اگر یہ سچا، ہم جھوٹے تو آسمان سے اپنا عذاب نازل کر، اگر ہم جھوٹے تو ہم سچے، معاذ اللہ یہ جھوٹے تو ان کو بھی اللہ اپنی پکڑ میں لے لے۔ اللہ اکبر۔
इतनी बड़ी बात हरम के अंदर बैतुल्लाह के सामने कस्में उठा कर हुजूर पर उंगली उठा उठा के कह रहे अगर ये सच्चा हम झूठे हैं तो मैं आग के अंगारे आसमान से बरसा अपनी पकड़ में ले ले। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े आ गए, कहो बदबख्ता खबरदार अगला जुमला ना बोलना वरना तहस नहस कर दिया जाएगा। जा तेरी जान बख्शी कर दी, जा तेरे सरदारों को छोड़ दिया, जा तेरे बच्चों को छोड़ दिया, तेरी सरदारी तेरे कमाल की वजह से नहीं। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, जब तक मेरा मोहम्मद तुम्हारे में रहेगा अल्लाह जल्ला शानु तुम्हें अजाब नहीं देगा।